اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جو نہ صرف ایک مالی عبادت بلکہ ایک سماجی فریضہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے اور معاشرے کے مستحق افراد کی مدد کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا حکمتیں ہیں؟ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور اسے کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، اس کے فضائل، شرائط اور اس کے عملی فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو زکوٰۃ سے متعلق مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد معاشرے میں دولت کی گردش کو یقینی بنانا اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ صرف ایک مالی مدد نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ایثار اور ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے غریبوں اور مستحقین کو سہارا ملتا ہے، جس سے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور ایک باوقار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر بار بار زور دیا گیا ہے، تاکہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے بلکہ ہر ضرورت مند تک پہنچ سکے۔ زکوٰۃ صرف مالی عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہ دلوں کو بخل اور حرص سے پاک کرتی ہے اور انسان میں شکر گزاری اور قناعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور انہیں مزید نوازتا ہے۔ اس کے برعکس زکوٰۃ نہ دینے والے افراد کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ زکوٰۃ در حقیقت ایک ایسا مالی نظام ہے جو اسلامی معیشت کو مستحکم کرتا ہے اور سماجی عدل و انصاف کو فروغ دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق زکوٰۃ 8 مخصوص طبقات کو دی جا سکتی ہے، جن میں فقیر، مسکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے، نو مسلم، غلاموں کی آزادی، قرض دار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور مسافر شامل ہیں۔ اس تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح حقداروں تک پہنچایا جائے اور ضرورت مندوں کی حقیقی مدد ہو سکے۔ زکوٰۃ کی یہ حکمت نہ صرف غربت کے خاتمے میں مدد دیتی ہے بلکہ اسلامی سوسائٹی کو ایک مضبوط اور ہمدردی پر مبنی نظام دیتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال، سونے چاندی، کاروبار، زراعت اور دیگر قابل زکوٰۃ اثاثوں پر سالانہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کا حساب لگائیں اور اسے مستحق تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر زکوٰۃ ایمانداری سے ادا کی جائے تو یہ صرف فرد کی مالی پاکیزگی کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ پورے معاشرے میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ زکوٰۃ کی برکات صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے میں مثبت اثر ڈالتی ہے۔ جب صاحب استطاعت افراد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے ضرورت مندوں تک پہنچتی ہے، جس سے غربت میں کمی آتی ہے اور معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے سماجی ناہمواریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک ایسا فلاحی نظام تشکیل پاتا ہے جہاں ہر فرد کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں زکوٰۃ کو محض ایک مالی فریضہ نہیں بلکہ ایک سماجی اور روحانی اصلاح کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ صرف مالی مدد کا نام نہیں بلکہ یہ ایک اخلاقی اور دینی ذمہ داری بھی ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اپنے دل کو بھی حسد، بخل اور دنیا کی محبت سے بچاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بندے کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور وہ ایک بہتر انسان اور ذمہ دار مسلمان بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں زکوٰۃ کے ذریعے فلاحی ریاستوں کی بنیاد رکھی گئی
اور ایک ایسا نظام وجود میں آیا جس میں ہر ضرورت مند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو قحط و افلاس و اور بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، خواہ یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہوتی ہے اس سے متعلق آگاہی نہیں، یا وہی مال کا نشہ جو بالعموم حضرت انس کی نس نس میں بھرا ہے، اور وہ نشہ ہے مال کی محبت کا، جیسے شراب کا جو بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا حریص صدقات واجب نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا میں بھی ہم سب اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گناہگار جرم ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس مضمون کو ایسے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے، آمین۔ زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائیں اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا۔ یہ جو پائے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا راستہ دکھایا جائے گا، اور وہ راستہ یا تو جنت ہوگا یا پھر دوزخ، اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے، تو اس روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں: مسلط ہونے والا امیر، مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ کا حق ادا نہ کرتا ہو، متکبر، فقیر۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے عملی اثرات پر غور کرنا ہوگا۔ اگر تمام صاحب نصاب مسلمان ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کریں تو دنیا سے غربت اور بھوک کا خاتمہ ممکن ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں زکوٰۃ کے منصفانہ نظام کی بدولت کوئی بھی محتاج نہ رہا۔ زکوٰۃ صرف مالی تعاون ہی نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل بھی ہے جو انسان کے دل میں سخاوت، انصاف اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام زکوٰۃ کو ایک لازمی فریضہ قرار دیتا ہے تاکہ سماج میں مساوات اور معاشی توازن برقرار رہے۔ ناظرین، زکوٰۃ صرف ایک مالی فریضہ نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کی رضا اور برکت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عبادت نہ صرف محتاجوں کی مدد کرتی ہے بلکہ ہمیں بھی بخل، لالچ اور خود غرضی جیسے منفی رویوں سے پاک کرتی ہے۔ اگر ہم سب کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنی ذمہ داری سمجھیں
اور اسے ایمانداری سے ادا کریں تو ہمارا معاشرہ خوشحال اور مستحکم بن سکتا ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے تاکہ اسلامی فلاحی نظام کو مضبوط کیا جا سکے۔ تو دوستو، زکوٰۃ محض ایک مالی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ایسا الہی نظام ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمدردی، مساوات اور برکت کو فروغ دیتا ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب مسلمان خلوص نیت سے زکوٰۃ ادا کرے تو غربت کا خاتمہ ممکن ہے اور ایک خوشحال اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فوائد کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی اور تاریخی موضوعات پر مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔